ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 35۔ جلد از جلد شہریار کا کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اس کی مکار حرکتوں سے انجان صوبیہ تو شاہد کے آنے کا انتظار کرتے انس کا ذہن فی الوقت انہی سوچوں کی ہماجگاہ بنا ہوا تھا۔ چاندنی رات کے انگڑائی لیتے ایک سنہری صبح کا جنم ہوا۔ اتوار کا روشن دن تھا۔ عفان نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ معمول کے مطابق اس نے سب کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ کام سے فارغ ہونے کے باعث وہ ریسٹ کرنے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ جوں ہی بیڈ پر لیٹا نیند نے اس پر پھر سے غلبہ پا لیا۔ 3-4 گھنٹوں کی گہری نیند لینے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھا اور پھر نہا دھو کر فریش ہوتے ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ تبھی راہداری میں چلتے چلتے اس کی ملاقات اذلان سے ہو گئی۔ وہ کل زینب کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنی ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ صبح ناشتے کے وقت بھی وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اذلان اتنا زیادہ کام کیوں کرتے ہو یار؟ اس طرح تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اذلان سے گلے ملتے ہی عفان نے فکر مند لہجے میں گویا ہوتے اس کے چہرے کو نرمی سے تھپ تھپایا۔ نہیں بھائی، اتنا زیادہ کام تو نہیں کرتا، ابھی بھی میں صبح سے فارغ ادھر ادھر ہی گھوم رہا ہوں۔ اذلان عفان کے ساتھ ساتھ چلتے دھیرے سے مسکرا رہا تھا۔ اب وہ دونوں بھائی راہداری عبور کرتے لاؤنج میں داخل ہو گئے۔ زینب کہاں ہے؟ عفان کو اذلان کے چہرے پر سجی دھیمی مسکراہٹ کچھ مصنوعی سی لگی۔ پتہ نہیں، اذلان کے لہجے میں قطعی یاسیت در آئی۔ کسی کی نفرت برداشت کرنا وجود کی بجائے روح کو زخمی کرتا ہے اور یہ ناسور تب تک جان نہیں چھوڑتا جب تک مقابل دم نہ توڑ دے۔ اب وہ دونوں چلتے چلتے داخلی دروازہ عبور کرتے باہر لان میں آ گئے۔ تبھی اچانک ان دونوں کی نگاہیں دور سے نظر آتے ایک منظر پر جا کر تھم گئیں۔ فاطمہ اس وقت پاؤں نیچے لٹکائے لان میں رکھے جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ زینب اس کی گود میں سر رکھے نیم لیٹنے کے انداز میں استراحت فرما رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت دنیا ما فیہا سے انجان باتوں میں مگن تھیں۔ ہر روز فاطمہ اسے ایک موضوع پر قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک لیکچر دیتی تھی۔ آج کے دن فاطمہ اسے وعدے کی پاسداری پر مختلف احادیث کا حوالہ دیتی سمجھا رہی تھی۔ باتوں کے ساتھ ساتھ فاطمہ لاڈ بھرے انداز میں اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ انہیں اپنے ارد گرد کسی اور کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اذلان ذہنی کے چہرے پر طمانینت کی لہر دیکھتے آسودگی سے مسکرایا۔ فاطمہ کا دوپٹے میں لپٹا پر نور ہالہ اس خوبصورت ماحول پر اپنا ایک الگ فسون طاری کر رہا تھا۔ عفان بھائی؟ عفان اس حسین منظر کو ہی مبہوت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جبھی اسے اپنی سماعتوں میں اذلان کی دھیمی آواز سنائی دی۔ ہاں؟ عفان اپنی غائب دماغی پر تھوڑا خجل سا ہو گیا۔ اب وہ پوری طرح اپنا رخ موڑے اذلان کی طرف متوجہ تھا۔ میں ایک بات سوچ رہا تھا، سارا ٹائم تو بھابھی کے ساتھ زینب چپکی رہتی ہیں، آپ دونوں کو تو انڈرسٹینڈنگ کا موقع ہی نہیں مل رہا ہوگا۔ زینب اور فاطمہ کو دیکھتے ہوئے اذلان کے لبوں سے بے اختیار ہی یہ جملے ادا ہوئے۔ ہاں کیسی باتیں کر رہے ہو یار، سیدھی طرح کہو، ان دونوں کو ایسے دیکھتے تمہاری ازلی پوسیسونیس جاگ اٹھی ہے۔ عفان کو اذلان کے لہجے میں جلن کا شائبہ نظر آیا تو بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ عفان کی بات پر اذلان نظریں چراتے اپنا سر کھجانے لگا کیونکہ وہ لمحے بھر میں اس کے دل کی بات تک رسائی حاصل کر چکے تھے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اذلان نے اپنی مسکراہٹ کو زیر لب دبائے بہانہ کر دیا۔ میرے بھائی، مجھے زینب سے کوئی پرابلم نہیں ہے، بھلے ہی وہ فاطمہ کے ساتھ 24 گھنٹے ہی کیوں نہ رہے۔ عفان کی فراخ دلی پر اذلان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں اذلان کے رونق زدہ تاثرات نے عفان کو پھر سے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن بھائی اس طرح تو اذلان سے پھر کوئی بات نہ بنی تو جملہ مکمل کیے بنا ہی خاموشی اختیار کر لی۔ ڈونٹ ٹیل می اذلان، زینب ہر وقت فاطمہ کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے تم اتنا پوسیسو ہو رہے ہو۔ اذلان فوراً نفی میں سر جھٹک گیا۔ آج عفان بھائی پوسیسونیس کی عادت کی وجہ سے اس کی ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ اذلان کی حالیہ حالت سے خوب محفوظ ہو رہے تھے۔ تم یہی رکو، ابھی کے ابھی میں اس پرابلم کا کوئی پختہ حل نکالتا ہوں۔ عفان نے کچھ سوچتے ہوئے اسے وہیں رکنے کا کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ یار بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ، میری بات تو سنیں۔ اذلان اڑتی رنگت سمیت لمبے لمبے ڈگ بھرتا عفان کے ساتھ جا ملا۔ اس نے انہیں روکنا چاہا مگر کیا کرتا، تیر کمان سے نکل چکا تھا، واپس کیسے جاتا۔ زینب بیٹے،
عفان بھائی نے اذلان کی بات کا جواب دیے بنا اونچی آواز میں زینب کو مخاطب کر لیا۔ زینب کے نام پر اذلان کی سیٹی گم ہو گئی۔ عفان بھائی کے تاثرات سے اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ بات کیا کرنے والے ہیں۔ عفان بھائی سنیں تو اذلان کا انداز ملتجیانہ لگ رہا تھا۔ جی بھائی۔ عفان کی آواز کو سنتے زینی ہڑبڑانے کے انداز میں سیدھی ہوئی اور پھر جلدی سے دوپٹے کو تھامے اپنے سر کو ڈھک لیا۔ عفان اور اذلان ایک ساتھ وہاں آتے دیکھ وہ دونوں تھوڑی حیران لگ رہی تھیں۔ فاطمہ بھی اب پاؤں میں سلیپر رستے جھولے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینی بیٹے آپ اور اذلان کہیں باہر ہی گھوم پھر آؤ یا پھر آؤٹ آف کنٹری کوئی ٹور پلان کر لو۔ ماحول تبدیل ہونے سے آپ کی طبیعت پر بھی کافی اچھا اثر پڑے گا اور موڈ بھی خوشگوار ہو جائے گا۔ عفان نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ اس غیر متوقع بات پر ان دونوں کی نگاہوں کا اچانک تصادم ہوا۔ نہیں عفان بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل جب میں ایمان آپی کے ساتھ ہوتی ہوں نا تو مجھے کسی اور ماحول کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، میرا موڈ ویسے ہی خوشگوار رہتا ہے۔ زینب نے آخری جملہ فاطمہ کا ہاتھ تھامے محبت بھرے انداز میں ادا کیا۔ جواباً ایمان بھی تشکر آمیز انداز میں دھیمے سے مسکرا دی۔ ان دونوں کو ایک نظر دیکھتے عفان کو اذلان کی بات بالکل درست لگی تھی۔ زینب کا طنزیہ لہجہ اذلان کے دل میں چبھن پیدا کر گیا۔ وہ اس وقت چاہ کر بھی زینب کے مسکراتے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ عفان بھائی میں سوچ رہی ہوں آپ اور ایمان آپی کہیں باہر گھومنے چلے جائیں گے، آپ لوگ تو شادی کے بعد کہیں بھی نہیں گئے۔ زینی کی بات سنتے فاطمہ کا جھکا سر ایک جھٹکے سے اوپر کو اٹھ گیا۔ بیٹے ابھی تو فی الحال میں آپ کی بات کر رہا ہوں نا۔ عفان نے فاطمہ کی آنکھوں کے تاثرات یکلخت تبدیل ہوتے فوراً محسوس کر لیے تھے۔ اب وہ بات کو بدلنے کی ہی کوشش کر رہا تھا۔ اذلان اس وقت خاموش تماشائی بنا عفان کے بالکل پاس کھڑا ہوا تھا۔ عفان بھائی آپ ہماری بات چھوڑیں، آپ آپی کو ناردرن ایریاز گھمانے لے جائیں، آپ کے ہوٹل کی بکنگ اور باقی کی ساری ارینجمنٹس میری طرف سے گفٹ۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، میں نوفل بھائی سے کہہ کر وہاں سارا انتظام کروا دوں گی۔ آپ نے اور ایمان آپی نے بس وہاں جانا ہے، باقی کا سارا کام میرے ذمہ رہا۔ زینی ایک ہی سانس میں بولتی کافی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ اذلان اس کی گرم جوشی دیکھ دھیرے سے مسکرا دیا۔ عفان بنا کچھ کہے اپنی پیشانی مسلتے گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ زینی کو فوراً انکار کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہنا ہی زیادہ مناسب سمجھا، جبکہ دوسری طرف فاطمہ کو عفان کی خاموشی پر تپسی چڑھ گئی۔ ایمان آپی آپ کو تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا کیونکہ آپ وہ ایریاز فرسٹ ٹائم دیکھیں گی ہیں نا۔ زینی بخوبی جانتی تھی فاطمہ ان ایریاز میں پہلے کبھی نہیں گئی، اس لیے خود ہی وہاں جانے کا آئیڈیا پیش کر دیا۔ زینی مجھے اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ فاطمہ کے خشک لہجے پر وہ تینوں یکبستہ چونک اٹھے۔ لیکن ایمان آپی میں تو زینی فاطمہ کے لہجے کی سختی محسوس کرتے نادم انداز میں اپنے چہرے کو تھوڑا نیچے جھکا گئی۔ زینب کی آنکھوں کو فوراً نمکین پانیوں سے بھرتے دیکھ اذلان کو ایک دم غصے نے آن گھیرا۔ وہ اپنی مٹھیوں کو سختی سے کمر پر باندھے خود کے تن اعصاب پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زینی اور اذلان کے پھیکے پڑتے چہرے دیکھ عفان جی بھر کر شرمندہ ہو گئے۔ اسے فاطمہ سے اس قسم کے شدید رد عمل کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ زینی کی پرنم آنکھوں سمیت وہ اذلان کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی بھی واضح دیکھ چکا تھا۔ انف زینب، میں نے کہا نا مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، دیٹس اٹ۔ فاطمہ اس کی پوری بات سنے بنا غصیلے لہجے میں گویا تھی وہاں سے چلی گئی۔ پل بھر میں ہی اذلان کی گلابی مائل رنگت سرخی میں ڈھل گئی۔ خون کی نالیاں تن کر پھول چکی تھیں، ان میں بہتا خون فوارے کی مانند دوڑنے لگا۔ اذلان فاطمہ کی عزت اور احترام کے چکر میں اپنا سر مزید نیچے جھکا گیا۔ اس پل خود کے تاثرات پر قابو پانا اسے دنیا کا دشوار ترین عمل لگ رہا تھا۔ زینب بھیگی نگاہوں سمیت فاطمہ کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل جاری ہو گیا۔ اذلان سے زینب کی یہ حالت کسی طور دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زبان سب کے پاس ہوتی ہے مگر رشتوں کا پاس رکھنا کسی کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ اذلان اگر چاہتا تو کوئی بھی رد عمل دے سکتا تھا مگر ایسا کرنے سے ان کے آپسی رشتے کی بے ادبی ہو جاتی۔ اس عجب صورتحال میں اذلان زینب کا رد عمل ان کی اچھی تربیت کی واضح عکاسی کرتا محسوس ہوا تھا، کیونکہ بڑوں کی عزت اور توقیر کا خیال رکھنے کی سیکھ انہیں ورثے میں ملی تھی۔ عفان بھائی آج میں نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ایک اور قیمتی رشتہ کھو دیا۔ فاطمہ کو داخلی دروازہ بور کرتے دیکھ نہ چاہتے ہوئے بھی زینی کا لہجہ رنج سا گیا۔ زینی کو روتا دیکھ اذلان ضبط کے چکر میں اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ گیا۔ نہیں بیٹے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، آئی ایم سوری۔ فاطمہ کی طرف سے
میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، فاطمہ کو آپ سے ایسے روڈلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عفان کو زندگی میں پہلی بار فاطمہ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بھائی آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ ہی کو ضرور میری ہی غلطی ہوگی، ورنہ وہ اپنی زینی کو کبھی بھی زینب کہہ کر نہ پکارتی۔ ان دونوں کو زینی کی حساسیت کا اندازہ اسی بات سے ہو گیا تھا، کیونکہ جو بات ان دونوں نے نوٹس تک نہیں کی وہ بات زینب کے دل کو بری طرح ہرٹ کر چکی تھی۔ زینب اپنے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتی لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر کے اندر چلی گئی۔ اذلان اور عفان دونوں نے ایک پل کے لیے پریشان نگاہوں سمیت ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بے ساختہ ایک دوسرے سے نظریں چرانے پر مجبور ہو گئے۔ اذلان تم پلیز زینب کے پاس جاؤ، اس وقت انہیں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ عفان نے عزت سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت اذلان کو مخاطب کیا اور پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے زینب کے پاس جانے کا کہتے خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ میں کیسے سنبھالوں انہیں، جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہیں نہ کہیں ان کے دکھ کی بہت بڑی وجہ میری اپنی ذات ہی ہے۔ اذلان شکست کردہ کیفیت سمیت واپس کمرے میں آیا، مگر زینی سے کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بنا وضو کرنے کے بعد جائے نماز اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ زینی کی روئی سرخ آنکھوں نے اس کی دل کی دھڑکنوں میں عجب ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ زینب کے انتظار میں وہ اپنا سر ہاتھوں میں تھامے وہیں صوفے پر ڈہنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ عفان نے کمرے میں آتے ہی دروازے کو پٹاخ کے انداز سے بند کر دیا۔ اچانک بے ہنگم شور کی آواز پر کاؤچ پر موجود فاطمہ ڈر کے مارے اچھلتی تیر کی طرح سیدھی بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں بے اختیار عفان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی حد درجہ سرخ آنکھیں اس کے اندر پنپتے غصے کی شدت بیان کر رہی تھیں۔ فاطمہ کو پہلی بار ان آنکھوں میں اپنے لیے نرمی کی بجائے سختی محسوس ہوئی تو شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ مزید نیچے جھکا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی فاطمہ! عفان کی سخت گرجدار آواز نے فاطمہ کو ہڑبڑانے کے انداز میں اپنی نشست سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اس سے اس قدر تلخ لہجے میں باز پرس کر رہا تھا۔ وہ میں… فاطمہ کے حلق سے بمشکل سسکی نما آواز برآمد ہوئی۔ بے بسی کے مارے اس کے آنسو ٹپ ٹپ کرتے اس کے رخساروں کو بھگونے لگے۔ وہ جانتی تھی اس کی اپنی ہی غلطی، اسی نے بلا وجہ سب کے سامنے اپنا آپا کھویا اور بات یہاں تک پہنچ گئی۔ فاطمہ میری بات کان کھول کر سن لیں، میں اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا رویہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری فیملی کے کسی بھی ممبر کو اگر آپ نے دوبارہ کبھی اس طرح ہرٹ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آپ۔ عفان کے لہجے میں حد درجہ سختی کا عنصر شامل تھا۔ فاطمہ عفان کے اس رویے کی بالکل عادی نہیں تھی۔ اس نے تو ہمیشہ عفان کا نرم مزاج روپ ہی دیکھا تھا۔ آج اس کی نگاہوں میں اپنے لیے غصہ پنپتا دیکھ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے آنسوؤں سمیت رونے لگ گئی۔